السلام علیکم دوستو، سوچو ذرا، اگر ایک دن آسمان پھٹ جائے، بادل گرجنے لگے، بارش اتنی تیز ہو کہ رکنے کا نام نہ لے، زمین سے بھی پانی نکلنے لگے اور چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہو، جہاں صرف پہاڑ تھے وہاں سمندر، جہاں کبھی کھیت تھے وہاں لہریں، جہاں کبھی لوگ ہنستے بولتے تھے وہاں صرف موت کی خاموشی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا طوفان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے قوم کو لگ بھگ 9.5 سال تک ہی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے، شرک چھوڑ دو، اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہیں برکت دے گا۔ لیکن ان کی قوم ہٹی تھی۔ کچھ لوگ سنتے اور مذاق اڑاتے، اے نوح، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تو کون ہوتا ہے ہمیں بدلنے والا؟ قوم کے سردار نوح علیہ السلام کہتے ہیں، تو غریبوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اسی لیے ہم تیری بات نہیں مانیں گے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ لوگ ہنستے، تانے دیتے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو سکھاتے کہ نوح پاگل ہے، لیکن نوح علیہ السلام صبر کرتے اور کہتے، میں صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا، اے نوح، اب تو جہاز بنا، جلد ہی ہماری طرف سے طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے لکڑی کے تختے اکٹھا کیے اور جہاز بنانا شروع کیا۔ لوگ ہنستے اور کہتے، او نوح، تو ریگستان میں جہاز بنا رہا ہے، یہاں پانی کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام مسکراتے اور کہتے، آج تم ہنس رہے ہو، لیکن کل تم رو گے۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا، جب پانی ابلنے لگے تو تم اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جہاز میں بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا۔ کچھ غریب مومن جہاز میں چڑھے، ہر جانور کا جوڑا، گائیں، بکری، اونٹ، پرندے جہاز میں داخل ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگ انکار کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا، ہمارے ساتھ جہاز میں آ جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے چھو بھی نہیں پائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنا کہتے ہی ایک لہر آئی اور بیٹے کو ڈبا دیا۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے، اللہ کا عذاب آنے پر رشتہ داریاں بھی کام نہیں آتی۔ اس کے بعد آسمان سے کالے بادل چھا گئے، بارش شروع ہوئی، پہلے ہلکی، پھر اتنی تیز کہ ندیاں افان مرنے لگی، زمین سے بھی پانی نکل پڑا، سمندر افان مارنے لگے، گھر، کھیت، بستیاں سب بہہ گئی، جہاں کبھی پہاڑ تھے وہاں لہریں اٹھی، لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، مگر کوئی بچ نہیں رہا تھا۔ اس بات سے یہ سبق ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس بھینکر منظر میں صرف جہاز میں بیٹھے لوگ سلامت تھے۔ جہاز لہروں کے بیچ ایسے تیر رہا تھا جیسے پہاڑ۔ کئی دن اور راتیں گزر گئی، آخرکار اللہ کا حکم آیا، اے زمین، اپنا پانی سوکھ لو، اے آسمان، رک جا۔ پانی اتر گیا اور جہاز جڑی پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ صبر اور دعوت۔ نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک صبر کیا۔ اللہ کا حکم سب سے اوپر، چاہے لوگ مذاق اڑائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچنا ناممکن ہے، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ چھوٹا سبق یہ ملتا ہے کہ نجات صرف ایمان میں ہے۔ جہاز ایمان والوں کے لیے تھا، کافی ڈوب گئے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ ذرا بھی پسند آیا ہو
تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ تو ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے السلام علیکم دوستو۔